اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق الحب والنوى پھاڑنے والے ہیں دانہ اور گٹھلی، یخرج الحی من المیت نکالتے ہیں وہ زندہ کو مردے سے، وہ مخرج المیت من الحی اور نکالنے والے ہیں وہ مردے کو زندہ سے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون یہی اللہ ہیں پس کدھر پھیرے جا رہے ہو تم، فالق الاصباح وہ نکالنے والے ہیں صبح کی روشنی کو، وجعل اللیل سکنا اور بنایا ہے انہوں نے رات کو سکون اور راحت، والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو حساب سے چلنے والا، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ٹھہرانا ہے زبردست سب کچھ جاننے والے کا، وہو الذی جعل لکم النجوم اور وہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر تاکہ راہ پاؤ تم ان کے ذریعے تاریکیوں میں خشکی کی اور سمندری کی، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون تحقیق کھول کر بیان کیا ہے ہم نے لوگوں کے لیے باتوں کو جو جانتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ اور وہ جنہوں نے پیدا کیا تم کو نفس ناطقہ سے، ایک نفس ناطقہ سے، فَمُسْتَقَرٌّ پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ اور امانت رکھنے کی جگہ ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون تحقیق کھول کر بیان کیا ہے ہم نے باتوں کو سمجھنے والوں کے لیے۔ اب ان آیتوں میں توحید کے مضمون کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کائنات کے خالق و مالک ہیں، کارساز ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کا سہیم نہیں، اس لیے وہی اکیلے معبود ہیں، کوئی دوسرا معبود مسجود نہیں۔ اللہ کی یکتائی کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 8 کاموں کا ذکر ہے، 8 کارناموں کا ذکر ہے جو اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ یہ 8 کارنامے ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے۔ پہلی بات، دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، یہاں گٹھلی زمین میں ڈالی جاتی ہے، جب اس کو نمی پہنچتی ہے تو وہ پھٹتی ہے، اس میں سے سبزہ اگتا ہے۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کریں تو انسان کو غلہ اور پھل کیسے حاصل ہوں گے؟ نہیں حاصل ہو سکتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نطفے سے انسان کو، انڈے سے چوزے کو پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد مخلوقات کو زندہ بھی کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے نطفہ اور مرغی سے انڈا نکالتے ہیں جن میں حیات کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ رات کی چادر پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ کام نہ کریں تو کون ہے جو صبح لا سکتا ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے رات کو راحت بنایا ہے، رات میں ساری خلقت سو جاتی ہے، اور ایک ساتھ سب کے سو جانے سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ رات نہ لائیں اور آدمی کام کرتے کرتے تھک جائیں، تھک کر چور ہو جائے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ رات لا سکتا ہے؟ اگر اللہ رات نہ لائیں تو کوئی ہے جو رات لا سکتا ہے؟ نمبر 6، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہے، اسی سے دن رات بدلتے ہیں، رات آتی ہے دن آتا ہے۔ اگر سورج اور چاند کی چال میں ذرے برابر کا فرق بھی ہو جائے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ سورج اور چاند کا اپنے راستے پر چلنا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ان کی چالوں کو روک دیں تو کون ہے جو ان کو چلا سکے؟ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ستارے بنائے ہیں، لوگ ان سے خشکی اور سمندر کے سفر طے کرتے ہیں، اسفار طے کرتے ہیں، ہوائی جہاز اور یہ ڈیزل والی جو کشتیاں ہوتی ہیں یہ قطب نما کے سہارے چلتی ہیں۔ اور رات میں بھی لوگ جب تاریکی میں سفر کرتے ہیں تو وہ ستاروں سے ہی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ ان ستاروں کو غائب کر دے، کون ہے جو ستاروں کو لے آئے؟ نمبر 8، اللہ نے ایک نوع کی 2 صفتیں بنائیں، 2 صنفیں بنائی ہیں۔ ایک نوع کی اللہ نے 2 صنفیں بنائیں، نر اور مادہ۔ پھر نر اور مادہ سے اللہ نے نسل چلائی۔ پھر کوئی اپنی مستقل قیام گاہ میں رہتا ہے، کوئی عارضی قیام گاہ میں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ان کی جگہ پر ان سب کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں۔ اگر اللہ ان کو روزی نہ پہنچائیں تو کون ہے جو کسی کو روزی دے سکے؟ اب سنیں، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ یہ نمبر 1، یہ پہلا کارنامہ ہے اللہ کا۔ نمبر 2، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں۔ وہ مخرج المیت من الحی، نمبر 3، اور مردے کو زندہ سے نکالنے والے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے، ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، فانا تؤفکون، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمہارے جو گرو ہیں جن کی تم بات مان کر چلتے ہو وہ تمہیں کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ فالق الاصباح، نمبر 4، وہی صبح کی روشنی نمودار کرنے والے ہیں۔ وجعل اللیل سکنا، یہ نمبر 5، انہوں نے رات کو راحت و سکون بنایا ہے۔ والشمس والقمر، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، انہوں نے سورج اور چاند کی رفتار مقرر کی ہے۔ وہ رفتار زبردست، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ٹھہرانا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرانا ہے زبردست سب کچھ جاننے والے کا۔ وہو الذی جعل لکم النجوم، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ یہ 7 نمبر ہے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تحقیق ہم کھول کر ہم نے بیان کیا ہے ان باتوں کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اسی نے تم کو ایک نفس ناطقہ سے پیدا کیا ہے۔ نفس ناطقہ سے کیسے پیدا کیا ہے، اس کی تفصیل سورۃ النساء میں گزر چکی ہے۔ پھر مستقل ٹھہرنے کی جگہ اور ایک عارضی امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بالتحقیق ہم نے باتیں کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔